کلوپترس اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی عیاش عورت۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصر کی داستان پر اسرار کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کہانیوں میں سے ایک خوبصورت عورت کی کہانی ہے جو کہ ہے کلوپترس۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ مصر کی داستان فرعونوں سے بھری پڑی ہے۔ فرعون خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کہتے تھے اور خود کو خدا منواتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کلوپترس تھی جس نے بھی یہ حرکت کی اور خود کو دیوی کے نام سے مشہور کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں دیوی ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسی عورت تھی، وہ کس طرح سے عیاش اور ناجائز اولاد کی والدہ تھی اور کس طرح سے اس نے لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کیے اور کس طرح سے اس نے اپنے دو سگے بھائیوں کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد ان کو قتل کروا دیا۔ وہ اپنی کس گھناؤنی حرکت کی وجہ سے جلا وطن رہی اور آخرکار اس نے خودکشی کیوں کی، اور اس کے علاوہ اس کی قبر اور اس کا جو صندوق ہے، اس کی ممی ہے، وہ کس جگہ پر دفن ہے، اور جو اس کے خنجرات ہیں اور جو محلات ہیں وہ کس جگہ سے دریافت ہوئے ہیں۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں ان حقائق کے بارے میں۔ مصر کا ایک مشہور فرعون تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، یعنی میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب اس ظالم حکمران کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا۔ کیونکہ اس کا بیٹا جانشین ہوا تھا، اس وقت کی روایات تھی کہ جو بھی جانشین ہوتا یا پھر جو بہن بھائی ہوتے ان کی شادی آپس میں کر دی جاتی۔ لہذا کلوپترس ایک نہایت خوبصورت عورت تھی، لہذا اپنی خوبصورتی کی بنا پر وہ وقت کے فرعون اور بادشاہ کی بیٹی بن گئی۔ وہ انتہائی نازوں سے پلی پڑی تھی کیونکہ وہ باپ کی واحد شہزادی تھی اور صرف ایک اکلوتی اولاد تھی، لہذا اس کے باپ نے اسے بڑے نازوں اور لاڈوں سے پالا تھا اور اس کے بعد وہ بادشاہ کی بیوی بن گئی۔ اس کے بعد وہ نازوں اور لاڈوں سے پلنے لگی۔ یہ عورت موجودہ بھائی اور بادشاہ کی بیوی تھی اور انتہائی لاڈوں اور نازوں سے پل رہی تھی۔ لہذا جب باہر کے علاقوں میں جنگ ہوئی اور اس شخص کی موت واقع ہو گئی، یعنی جنگ کے میدان میں یہ شخص مارا گیا، تو اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جو کہ محض 13 سال کی عمر کے تھا، وہ تخت نشین ہوا۔ انتہائی مکاری اور عیاری سے اس عورت نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ انتہائی بچہ تھا اور دنیا کے رسم و رواج سے نا واقف تھا، اور اس عورت کی عمر 20 سے 25 سال تھی، جس کی وجہ سے اس کی لذت پوری نہیں ہوئی تو اس نے دوسرے مردوں کو تاڑنا شروع کر دیا۔ جب دوسرے مرد اس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گیا تو طرح طرح کے الزامات آنے لگے اور ہر روز محل میں کوئی نئی کہانی پیدا ہوتی، جس کی وجہ سے اسے بڑی تکلیف ہوتی اور وہ بڑا پریشان ہوتا۔ لہذا وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ جب وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور اس چیز کو جھیلنے سے انتہائی قاصر ہو گیا تو اس نے اپنے درباریوں اور فوج کی مدد لیتے ہوئے اس عورت کو جلا وطن کر دیا۔ جب یہ عورت جلا وطن ہو گئی تو اس نے ایک سیزر نامی بادشاہ سے رابطہ کیا جو کہ کسی اور علاقے کا بادشاہ تھا، اور اس کے تعلقات اس بچے کے ساتھ اچھے تھے جو کہ موجودہ بادشاہ اور فرعون تھا، کیونکہ یہ بچہ کمزور تھا اور اس کی معیشت پر بھی گرفت انتہائی کمزور تھی، اور اس کے علاوہ وہ فوج اور دنیا کے روایات کو بھی اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا۔ لہذا سیزر نے وہاں سے اس کے محل میں آنے کا فیصلہ کیا اور دونوں میاں بیوی اور بہن بھائی کی صلح کروانے کی کوشش کی۔ جب یہ یہاں آیا تو اس نے اس شخص کے ساتھ بات کی جو کہ موجودہ بادشاہ تھا۔ اس شخص سے بھی بات کی، ادھر سے کلوپترس سے بھی بات ہوئی اور صلح اور ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ لہذا کلوپترس چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ بادشاہ کے محل میں اپنی انٹری لے لے، لہذا انتہائی شاطر اور انتہائی ذہانت کی مالک تھی۔
اس نے خود کو ایک صف کے اندر لپیٹا اور اپنے نوکروں کو حکم دیا جو کہ اس نے موجودہ رکھے ہوئے تھے کہ مجھے ایک صف میں لپیٹ کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ فلاں بادشاہ کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ لہٰذا اس کے نوکروں نے ایسا ہی کیا اور ایک قلین کے اندر اسے لپیٹ کر انتہائی نازوں کے ساتھ اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے جہاں پر سیزر نامی ثالث موجود تھا۔ جب یہ عورت وہاں پہنچ گئی تو اسے کھولا گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو سیزر نامی شخص اس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا اور اس کے علاوہ اس کی ذہانت سے بھی انتہائی متاثر ہوا۔ وہ اس کا گرویدہ اور عاشق ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو انتہائی خوبصورت عورت ہے، تو لہٰذا اس نے اس کی سائیڈ لینا شروع کر دی۔ لہٰذا سیزر نے صلح کرانے کے بجائے اس بادشاہ کو رستے سے ہٹانے کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ لہٰذا اس نے ایک بادشاہ کو خط لکھا جو کہ اس کا چاہنے والا تھا۔ اسے خط لکھا کہ یا اس سلطنت پر حملہ کیجیے۔ لہٰذا ان لوگوں نے مصر پر حملہ کیا اور جس میں یہ بچہ مارا گیا۔ اس کے بعد کلوپترس کی ساز باز اس سیزر سے ہونے لگی اور اس کے تعلقات اس سیزر سے چلتے رہے۔ جب کافی عرصے تک اس سیزر سے چلتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے دوسرے ملک میں جنگ کی تو اس وقت کلوپترس بادشاہ بن چکی تھی کیونکہ اپنے مرد کی وفات کے بعد اس نے تخت سنبھال لیا تھا اور خود کو خدا یعنی دیوی کہنا شروع کر دیا تھا۔ لہذا لوگوں نے بھی اس کے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر اسے دیوی کہنا شروع کر دیا۔ جب دوسرے ملک کے بادشاہ سے اس کی جنگ ہوئی تو سیزر اس میں مارا گیا اور یہ عورت یہاں سے فرار ہو گئی اور کسی اور بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اس بادشاہ کے ساتھ ساز باز کیا اور اس کے ساتھ جنگ کے ساتھ رہنے لگی اور امن کے ساتھ رہنے لگی۔ جب یہ عورت اس شخص کے پاس رہنے لگی تو اس کی بھی کسی اور کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ اس میں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو کلوپترس نے اس بیٹے سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگی اور انتہائی عیاشی اور عیاری کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کا گزارا اب بھی صرف ایک مرد پر نہیں اور ہو رہا تھا بلکہ کئی اور مردوں کے ساتھ بھی اس کا چکر چل رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ سیزر سے بھی اس کے 2-3 ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس بچے نے تخت سنبھالا تو اس کی جنگ کسی اور بادشاہ سے ہوئی۔ جب اس کی جنگ کسی اور بادشاہ سے ہوئی تو وہ بادشاہ جنگ جیت گیا اور کلوپترس پھر وہاں سے فرار ہو گئی اور انتہائی ذلت کی زندگی گزارنے لگی۔ جب ذلت کی زندگی گزارنے لگی تو اس نے اس بادشاہ کے ساتھ چکر چلانا شروع کیا لیکن وہ بادشاہ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ جب وہ بادشاہ اس کے ہاتھ نہ لگا تو اس نے کسی اور بادشاہ سے رابطہ کیا اور اس بادشاہ کو ختم کروانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا وہ بادشاہ جنگ جیت گیا اور اس کے ساز باز اس کے ساتھ چلنے لگے لیکن ابھی تک وہ ذلت کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ بے وفا ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا بلکہ اسے دھتکار کر نکال دیا کیونکہ وہ پچھلے حالات دیکھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ عورت انتہائی لالچی اور عیار ہے، لہٰذا اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو کلوپترس نے اسے خط لکھ کر بھیجا اور کہنا کہ اس نے زہر پی لی ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ جب اس بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ انتہائی صدمے میں اور تکلیف میں چلا گیا اور اس نے خود کا پیٹ چاک کیا اور خود کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ بات کلوپترس کے پاس پہنچی تو وہ بھی انتہائی رنجیدہ اور غم زدہ ہوئی، لہٰذا اس نے خود کو ایک سانپ سے ڈسوایا اور خود بھی مر گئی اور خودکشی کر لی اور ایک بے وفائی اور عیاشی کی لمبی داستان مصر میں چھوڑ گئی۔ اس کے بعد اس بادشاہ کو اور کلوپترس کو ممی کی طرح محفوظ کر کے ایک باکس میں بند کر کے محلات اور کھنڈرات میں دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ جادو ٹونے اور جادو ٹونے کا اعلیٰ سامان بھی رکھا گیا۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی فرعون مرتا تھا تو وہ خود کے لیے ایک زیر زمین محل بنواتا تھا اور اس میں نوکر اور چاکر اور سونے زیورات رکھتا تھا اور اس کے بعد خود کو اس میں دفن کرواتا تھا۔ کلوپترس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ آج کی دریافت میں کہا جاتا ہے کہ کلوپترس کا مجسمہ زیر زمین ملا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت کے سکے اور سونا بھی موجود ہے، جو اس بات کی واضح نشانی ہے کہ کلوپترس وہاں دفن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جادو اور ٹونے کے سامان موجود ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود کو بھی مرنے کے بعد بھی ایک عیاش عورت کے طور پر جینا چاہا لیکن خدا کو ایسا منظور نہیں تھا۔
اور آج کل اس کے کھنڈرات مصر میں دریافت ہوئے ہیں، جو کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کلوپترس کے ہی ممی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔